ماشاءاللہ اسٹیج بھرا ہوا ہے علماء سے، قراء حضرات سے۔ ابھی سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے خطیب آپ زیارت کر رہے تھے، دیکھ رہے ہیں یہ کتنا نور بھرا ماحول ہے۔ میں نے ایک ضروری بات صرف ایک داتا صاحب کی تعلیمات میں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ یقیناً آپ نے یہاں بڑے بڑے وقی، بڑے بڑے خوبصورت بیانات سنے۔ میرے عزیز دوستو، ہوتا پلا کیا ہے، کچھ لوگ بڑے خلوص سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، اور بالکل اس میں ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی وہ بیچارے تانوں کی زد میں آ جاتے ہیں، تنقید کی زد میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات دل بڑا ٹوٹتا ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے مجھے انشاء صدر ہے کہ میں حق پہ ہوں اور میں خیر کا کام کر رہا ہوں اور میرا رستہ درست ہے، اور صبح سے شام تک میں مشقت کی زندگی گزار رہا ہوں، پھر مجھ پر تنقید کیوں ہے؟ پھر میرے بارے میں لوگوں کے رویے میں تلخی کیوں ہے؟ یہ کبھی کبھی یہ تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ غزنی کے شہزادے نے وطن چھوڑ کے راوی کے کنارے آن کر کے ڈیرا لگا لیا، کبھی پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا، اور کبھی کچھ وقت محض پانی پہ بھی گزرا۔ آپ کو نہیں کہیں نظر آئے گا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پراپرٹی کتنی ہے، اور انہوں نے اپنی اولاد کے لیے معاذ اللہ کتنے وسائل جمع کیے۔ خدمت ہی خدمت، ڈیوٹی ہی ڈیوٹی، اور یہ نعرے، یہ ولولے، یہ جذبے، یہ کچھ بعد میں شروع ہوتے ہیں۔ جب تک صوفیاء موجود تھے تب تک تو پتھر کھانے پڑتے تھے، تکلیفیں سہنی پڑتی تھی۔ اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک شاعر نے کہا تھا کہ میرا حسین ابھی کربلا میں ہے۔ یعنی آج نہیں لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اقتدار کے لیے آئے تھے، اولادیں قربان کر دی، سب کچھ اس کے رستے میں دے دیا، ابھی تک معاذ اللہ کچھ لوگ زبانیں کھولتے۔ عمر لگائی صوفیاء نے دین پھیلانے میں۔ بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ معاذ اللہ ان کے بارے میں کمزور جملہ کہہ دیتے ہیں، تنقید کر دیتے ہیں، کچھ ایسا بول دیتے ہیں جو بہرحال دلیل اور قوت تو الگ رہا، تہذیب اور اخلاق کے دائروں میں بھی وہ جچتا نہیں، غیر مناسب باتیں۔ تو پھر آخر کا کیا ہے، یہ رنگ کیا ہے؟ تو داتا صاحب نے خود کشف المحجوب شریف میں اس کا جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ملامت ہوتی ہے نا اللہ رستے میں، یہ جو رب کے رستے میں تانے سہنے پڑتے ہیں نا، فرماتے ہیں تم انہیں تانے نہ سمجھو، یہ جو لوگ اللہ کے بندوں پر تنقید کرتے ہیں، یہ تنقید اللہ کے بندوں کے دلوں کی غذا ہے۔ اس لیے کہ جب مخلوق دل توڑتی ہے، اور جب لوگ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور جب چاروں جانب سے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جو سجدے میں مزہ ہے، دعا میں عزت ہے، پھر جو اپنے رب کریم سے جڑ جانے کے اندر کیفیات، نعروں کی گونج میں اور پھولوں کی برسات میں اور بہت پرتپاک استقبال میں، بعض اوقات دل اتنا نہیں جڑتا مسجد سے جتنا لوگ تنقید کریں، طنز کریں، تکلیف دیں تو بندے کا دل ٹوٹے اور پھر وہ کہے مالک دنیا دار میرے نہیں ہے، تو میرا ہے۔ اور یہ تنقید یہ بڑا حسن ہے، قرآن مجید نے اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اولیاء اللہ کے اور بہت ساری عظمتیں، شانیں، بلندیاں بیان کی، اور رحمان کے بندوں کی سیرت قرآن مجید نے خود مختلف زاویوں سے بیان کی، وہاں اللہ کے بندوں کا ایک کردار قرآن مجید نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے وہ میرے رستے میں ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن لوگ کی ملامت کرتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا وہ فضل ہے جسے رب چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ لوگ ملامت کریں گے، تانے دیں گے، آپ یقین کریں کبھی کبھی معاذ اللہ لوگوں کو نماز پڑھنے والے شخص پر بھی تنقید کرتے دیکھا ہے، داڑھی رکھنے والے پر بھی تنقید کرتے دیکھا ہے، مسجد میں دینی تعلیم کے لیے بیٹھنے والے طلباء پر بھی پھپتیاں کستے دیکھا ہے۔ لوگ تنقید کرتے ہیں، مسئلہ اس بندے کا جس پر تنقید ہو رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، اگر تو پتھر اٹھا کے سر پہ رکھ لو گے تو درد ہونے لگے گا،
اور اگر یہ پتھر سمیٹ کے پاؤں کے نیچے رکھو گے تمہارا قد اتنا ذرا چلا جائے گا. یہ تھوڑی پرواہ چھوڑ دے. رب کے بندے پرواہ نہیں کیا کہ بس جس سے دل لگا جو لیا، جس کے ساتھ توجہ ہو جو گئی، بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ فی سبیل اللہ ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، آپ کو انشراح صدر ہے. اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر میری تعریف سن کے میدان میں رہنا کمال نہیں، پھر تانے سن کے بھی میدان میں رہنا کمال ہے. پھر اس کی بھی وہ نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائی تھی نا، ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی تھی سرکار نے کہ اب آپ نے کلمہ پڑھا، چونکہ یہ دار ارقم کا دور تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا اسے بعد میں تنقید سہنی پڑتی تھی، مارنی پڑتی تھی، تکلیف برداشت کرنا پڑتی تھی. تو محبوب نے کہا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پر تنقید حضرت ابو ذر غفاری ان کا فقر تو دنیا میں معروف ہے نا، کہا یا رسول اللہ بالکل بھی نہیں کریں گے. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ باہر نکلنے لگے نا تو ایک شخص نے آپ کو مشورہ دیا کہ باہر جا ابھی بتانا نا، یہ دور ابھی اس طرح کا ہے کہ ابھی اظہار نہ کرنا. تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے میں نے تو بتانا ہے. نے کہا مار پڑے گی تو کہا کھائیں گے. کہا کیوں بتانا ہے؟ فرمایا ابھی تو میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ پرواہ نہیں کروں گا. یہ کیا بات ہوئی پیار کرنا بھی اور چھپانا بھی؟ یہ کیا بات ہوئی دل لگانا ساری دقت تو ہوتی رہے، لیکن ہم ہیں نا داتا صاحب کے ماننے والے، ہم ہیں نا خواجہ اجمیر کے غلام، ہم ہیں نا حضور غوث اعظم کے غلام، جسے دقت ہوتی ہے ایک دفعہ چھوڑ کے 100 دفعہ پر دل جو لگا بیٹھے، پیار جو کر بیٹھے. ہمیں انشراح صدر حاصل ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات میں خیر ہی خیر ہے، کرم ہی کرم ہے. بھائیو یاد رکھنا اور سمجھ لینا، لامت کرا کریں. یہ تھوڑے بہت تانے جو ہیں یہ تو بڑے مزیدار ہوتے ہیں، اور بلکہ داتا صاحب نے تو اس سے بڑھ کے بات لکھی ہے. داتا صاحب کہتے ہیں جو مشکل کبھی حل نہیں نہ ہوتی مخلوق کے تانوں سے حل ہو جاتی ہے. جب لوگ تانے دیتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو کرم برستا ہے. داتا صاحب اپنا واقعہ کہتے ہیں، فرماتے ایک مسئلہ تھا بڑی دیر سے حل نہیں ہو رہا تھا، 3 مہینے لگ گئے. فرماتے ایک شام ایک جگہ مجھے پڑاؤ کرنا پڑا، تو وہاں لوگوں نے کیا کیا کہ میں نیچے تھا مسافر تھا، خود وہ اوپر بیٹھ گئے اور خربوزے کھا کے مجھے چھلکے مارنے لگے. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں پھر چولی پا پینا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر ہوتا چھوٹا چھوٹ لئیے تے پیشانٹیے نا. فرمایا وہ چھلکے مار رہے تھے اور میں اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہا تھا. فرماتے جو مسئلہ 3 مہینے سے حل نہیں نہ ہو رہا تھا وہ میرے در گزر کرنے سے اور رب کی رضا پہ راضی رہنے سے اللہ نے فوراً حل فرما دیا. ایک اور بات میں کبھی کبھی محبت سے دوستوں کو بتایا کرتا ہوں کہ میرا کالج میں جو دوست سب سے زیادہ مجھے مولوی کہہ کے کرتا تھا، اس زمانے میں نا یہ اللہ معاف کرے بم دھماکوں کا بڑا رواج تھا، اللہ آسانی فرمائے، بڑی پریشانی تھی اس زمانے میں. تو وہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ داڑھی والے معاذ اللہ اور اداروں والے شاید اس میں ملوث. تو ایک سنگی تھا ہمارا، تو وہ کہہ کے نا کہ جب بھی صبح میں آتا تو کہتا مولوی کھلا لباس پہننا ہے، خیر تو ہے نا، کوئی اسلحہ تو نہیں لے کے، بڑا تنگ کرتا تھا. اور پھر مجھے اللہ بھی کہتا کہ آپ کچھ ذہین ہیں تو آپ نے یہ کون سا رستہ اختیار کر لیا ہے. سمجھاتا بھی تقید بھی کرتا اور ان لوگوں سے تھوڑا بچتا بھی. پھر ایک ایسا بھی جو مجھے سمجھاتا تھا نا یہ رستہ چھوڑ دے، پھر اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا کدے میل تیرے نہ فوٹو لینی. میں کیا مولوی نہ لینی یا مولوی نہ لینی یا داڑھی پاک والے نہ لینی یا. تیری تنقید پہ بھی میں راضی تھا اور تیرے فون کرنے پہ بھی راضی ہوں، چونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انج بھی سجن واہ واہ تے اونج بھی سجن واہ. یہ بات ہوئی جب یہاں وقت نہیں ہے تفصیل کا، یہاں وقت نہیں کہ میں تفصیل کروں، ورنہ حال یہ تھا کہ حضرت جناب سنے بھائی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال حبشی سمیت جب غلام خرید کر آزاد کرنے لگے تو لوگ تو ہر بات میں کہہ دیتے ہیں نا اس کا ذاتی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، نہیں شہرت چاہتا ہے، نہیں دولت چاہتا ہے، نہیں ہمیں پتہ ہے آج کل لوگ کس چکر میں. حضرت صدیق اکبر جب غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے تھے تو مکے کے قریش کہہ رہے تھے ان غلاموں کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر، کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، بلا وجہ نہیں کوئی خرچ کرتا. دنیا داروں کو بلا وجہ کی محبتیں سمجھ میں نہیں آتی.
اس لیے وہ تنقید کرتے ہیں جس نے یہ ذائقہ چکھ رکھا ہو نا، جس نے یہ لذت پا رکھی ہو۔ میرے دوستو سہم نہ ڈایا کرو، اپنے نظریات کے معاملے کے اندر کبھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہ کیا کرو۔ یہ کیا بات ہوئی، دو لوگوں نے تنقید کر دی اور تم نظریے سے پیچھے ہٹ گئے اور تم نے وہ روش اختیار کر لی جو تمہاری بنتی نہیں۔ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو کل آئے ہیں اور تم اس علی بن نعمان کے دروازے پہ بیٹھے جنہیں گئے ہوئے بھی 4 سال ہو گیا ہے۔ تو اپنی تاریخ تو دیکھو کتنی مضبوط ہے، اپنی اسناد تو دیکھو کتنی تگڑی ہے، اتنی جلدی گھبرا جانا۔ وہ ابو الحسن ایک چور تھا بغداد کا، تو امام احمد بن حنبل ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ چلو نہ دسیا جے گھر جا کے گل تے کرو نا۔ چور کے لیے، یا اللہ اس پہ فرما، یا اللہ رحم۔ آپ کے بیٹے نے ایک دن کہا ابا جی آپ چور کے لیے دعا کرتے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے وہ چور ہے۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا اس نے مجھے بڑی تگڑی تسلی دی تھی، جب میں حق کے رستے میں، حق کہنے کے رستے میں جیل گیا اور مجھے باندھ کوٹ ڈالا جانے لگا تو پیچھے سے کوئی میرا جبہ کھینچ رہا تھا، میں نے پلٹ کے جو دیکھا تو اس نے بغیر کسی دیر کے جلدی جلدی کہنا شروع کر دیا، کہنے لگا امام صاحب میں چور ہوں، ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے، سب کو پتہ ہے مجرم ہوں، یہ مجھے چوری سے روکتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن آزاد ہو کے جاتا ہوں تو پھر چوری کرتا ہوں، میں غلط رستے پہ ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے، پر میں غلط پہ ڈٹ گیا ہوں۔ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ تو حق کہتے میں جیل میں آئے، آپ نے گھبرانا نہیں، ڈٹ کے امام سمجھتے تھے تھا تو چور، پر ایسی بات کر گیا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رہ گیا۔ اور میرے بھائی ہر 2-4 باتیں سن کے گھبرا جانا، تنقید ہوتی رہتی ہے، ملامت ہوتی رہتی ہے۔ حضرت غوث اعظم نے لکھا ہے اور داتا صاحب نے بھی لکھا ہے اس کو کشف المعجوب میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے پوچھا مالک تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملتا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملا کرتا ہوں، جن کو لوگ تنگ نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، پریشان نہیں کرتے، جن کے دل ٹوٹ نہیں جاتے، جن کو لوگ ہر تنقید نہیں بناتے، جن کو ہنسائی جاتا، جن کو درویش، صوفی، ملنگ، فقیر، مولوی، مسیتڑ کہہ کے معاذ اللہ دھتکارا نہیں جاتا، اللہ ماشاءاللہ۔ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ کلندر لاہوری نے کہا تھا نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ دل کو بچا بچا کے نہ رکھ، یہ ٹوٹ جائے تو اس کی قدر بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو میرے عزیز تھوڑا سہنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، اپنے اندر صبر لائیں، حوصلہ لائیں، اطمینان لائیں۔ مجھے آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم صوفیاء کی جماعت ہیں، اللہ والوں نے سہ کے وقت گزارا، سہنا پڑتا ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ یہ درجہ تو دیکھ تو بیٹھا کہاں ہے۔ لیکن اگر ہمیں اتنا بھی نہ سہنا آئے کہ تھوڑی سی گرمی ہو اور ہم محفل کا نظم ہی بگاڑ دیں، اتنا بھی نہ سہنا آئے کہ کہا جائے کہ جناب یہاں سے ذرا ہٹ جائیں، انداز کچھ اور ہے، ترتیب کچھ اور ہے، تو سب سے زیادہ نظم و ضبط کے پابند تو درویش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اخلاق کے پابند تو درویش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ معاف کرنا تو درویشوں کو آتا ہے، سب سے زیادہ اللہ والوں کو آتا ہے۔ دیکھو تڑپ رہی ہے مخلوق، بے چین ہے دل، آپ کو پتہ نہیں کروڑوں میں چلے گئے وہ لوگ جو ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے دوائیاں کھانے لگ گئے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ رات تو پڑتی ہے اور دن تو ڈھلتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نیند کوئی نہیں آتی۔ اور میرے دوستو یہ جو آستانے تھے یہ سکون کا باعث تھے، یہاں ٹھنڈک ملتی تھی، یہاں سے لوگ ہو کے جاتے تھے تو قلبی اطمینان پاتے تھے۔ کم از کم ہم جتنے آئے ہیں آج اتنا تو طے کرو کہ میرا وجود کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گا، میری زبان کسی کو کبھی بھی رنج پہنچانے کا باعث نہیں بنے گی، میں اپنے مفادات کے لیے کبھی کسی کے حقوق غصب نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے کبھی کسی اور شخص کی نفی نہیں کروں گا۔ میں اب یہاں جو کہ بزرگ بڑے بیٹھے، میں کوئی ایسی بات کروں گا، چھوٹا آدمی نصیحت کروں گا تو اچھا بھی نہیں لگے گا۔ تصوف اور طریقت پتہ کیا ہے؟ میں نہیں ہوں باقی سارے ہی ہیں، میں کوئی نہیں، میری نفی ہے، باقی سارے یہ تصوف ہے۔ اور آج کل تصوف کیا ہے؟ میں یہاں اور میں یوں، میرے سے بھاگو۔ دو ہی بندے ٹھیک ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ مان کے میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور ہر بات میں جی کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ او بھائی حسن ہے، یہ حسن ہے۔ وقت کے بادشاہ نے نا حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کو نظر پیش کی تو آپ نے کہا ضرورت نہیں،
اس نے خواجہ بلاول کو پیش کی تو آپ نے قبول کر لی. بعد میں حضرت میاں میر سے ملا, کہنے لگا حضور آپ نے قبول نہیں کی, انہوں نے کر لی. کہنے لگے میں تو اکیلا ہوں, اس کے پاس طالب علم پڑھتے ہیں, اسے ضرورت رہتی ہے. اس نے قبول کی اور دیا کر, وہ اس کو ضرورت ہے, طلباء ہے, کام کرنا ڈیوٹی ہے, اس لیے کر لی, ٹھیک ہوا. کہتے میں خواجہ بلاول سے ملا تو میں نے کہا حضور آپ نے نظر قبول کر لی, انہوں نے نہیں کی. کہنے لگے ان کا سارا نفس, ساری خواہشات گئی ہیں, میرا ابھی تھوڑا سا ہے. وہ فقیر آدمی ہے, صحیح بندہ ہے, کاش ہمیں سمجھ آ جائے, کاش ہمیں سمجھ آ جائے. اپنوں کو لوگ اپنوں سے جدا کر کے لطف لیتے ہیں, لوگ اپنوں کو اپنوں سے لڑا کے تمہیں پتہ ہی نہیں کس کس قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں. داتا صاحب کے ماننے والوں, اگر تم کبھی غیروں کی سازشیں سمجھ جاتے تو اس گنبد والے داتا صاحب کے سائے میں تم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے, تمہارا رنگ اور ہوتا. اور نظریات تو پہلے سے طے ہیں, داتا نے لکھے ہیں, مجدد صاحب نے بھی لکھے, اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھے ہیں. بس یہ ہے کچھ گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں آخر میں صرف اتنا مطالبہ کروں گا کہ داتا صاحب سے ہو کے جانا تو پھر نماز کو ہی چھوڑنا, داتا صاحب سے ہو کے جانا تو پھر تلاوت قرآن کے پابند ہو جانا, داتا صاحب سے ہو کے جانا تو رستے میں, گھر میں, دکان پہ کسی سے تلخ نہ بولنا. اور اگر پہلے بولتے ہو اور آج کے بعد چھوڑ دو گے تو پھر کو پوچھے گا نا خیر ہے بڑے میٹھے بول رہے ہو, تو انہیں کہنا میں علی بن عثمان اجویری کے دروازے سے ہوں, میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں. پھر جب آپ اسے یہ سبق دیں گے تو انشاءاللہ وہ کہے گا چلو اگلی جمعرات میں چلو, جمعہ میں بھی وہاں پڑھوں گا. لیکن اس کے لیے محض کرامت نہیں, کچھ تھوڑے سے اخلاقی رویوں میں بھی بہتری کی ضرورت ہے. یہ جو طبیعتوں کی دقت ہے یہ دقت پیدا کرتی ہے. مزاج کی گھٹن, وہ ایک فرد کے مزاج کی گھٹن نہیں ہوتی, وہ سوسائٹی کی گھٹن بن جاتی ہے. آپ کشادگی پیدا کریں. اللہ والوں کے دل پتہ کتنے بڑے ہوتے ہیں, دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلاں دیاں جانے. اور حضور کتنے کو کہاں تک جا کے ہم نے اپنے اندر گنجائش پیدا کرنی ہے. تو سلطان باہو فرمانے لگے اساں کیتی جان حوالے, ایسا عشق کمایا مرن تو پہلو مر گیا باہو تاں مطلب نو پایا. آخر دعوا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ کلمہ طیبہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور آج ہم اسلام کے نور سے مالا مال ہیں. تو وہ فیضان, وہ برکت, وہ قد و کاوش, وہ محنت اور وہ روحانیت ان پاکان امت کی ہے, جنہوں نے اپنے وطن معروف کو چھوڑ کر, اپنے بستے ہوئے گھروں کو چھوڑ کر, خوبصورت زمینوں کو چھوڑ کر کے ہجرت کی اور یہاں آ کے قیام کیا. اور پھر لوگوں کے سینے میں جس حکمت کے ساتھ, جس دانائی کے ساتھ دین کی تخم ریزی کی, وہ کتنا مشکل کام تھا کہ ان لوگوں کے گلے سے زنار توڑ کر کے ان کے گلے کے اندر اسلام کا قلادہ ڈال دینا. اور یہ جو آنے والے بزرگ تھے, اگر میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے اور آپ اس پہ توجہ کر رہے ہیں, تو ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں تھی, کروڑوں اور لاکھوں میں یہ بزرگ نہیں آئے. یہ چند ہزار لوگ تھے جو یہاں تشریف لائے اور ان کی وجہ سے اسلام کا نور پھیلا. اور آج اس بر صغیر کے اندر دنیا کی مسلم آبادی کا آدھا حصہ صرف اس خطے کے اندر موجود ہے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, افغانستان کے اندر. دنیا کی اگر 2.25 ارب آبادی ہے تو 80 کروڑ مسلمان صرف اسی خطے میں بستے ہیں. جس خطے میں کوئی ایک پیغمبر بھی نہیں آیا, جس خطے کے اندر کوئی کتاب نہیں اتری, جس خطے کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئے, تو ان چند ہزار لوگوں کی محنت سے جو مختلف گوشوں اور کونوں پر آ کے بیٹھے اور آ کے انہوں نے دین کی حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ تبلیغ کی. اور آج اس خطے کے اندر 80-90 کروڑ مسلمان موجود ہیں جو ان کی محنتوں کا ثمرہ اور وہ کتنے لوگ تھے. میں نے کہا کہ اگر پورے اس خطے کے اندر, بر صغیر پاک و ہند کے اندر اگر شمار کیا جائے تو ان کی تعداد ہزاروں میں بھی بمشکل بنے گی. اور وہ چند لوگ تھے, یہ آپ لاہور اور پورے پنجاب کو دیکھ لیں تو چند ہستیاں ہیں جو آئیں یہاں دین پھیلایا. اسی طرح پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ ان کے خلوص اور ان کی للہیت کا نتیجہ تھا. تاجر آئے تو ان کی دیانت کا نتیجہ تھا کہ لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی دیانت اور جن کے اصول و ضوابط اور جن کی سچائی اور جن کے معاملات اتنے صاف ہیں, تو ان کے دل میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی.
تو فرد کی بہتری سے معاشرت کے اندر صالحیت کا نور پھیلتا ہے اور ایمان کی بہاریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تھا ایک نقشہ جو آج سے 1000 سال پہلے کا تھا، اور آج میں آپ کو بتاؤں آج کی تاریخ میں یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر بلاد غرب کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان آباد ہیں۔ یعنی اس خطے میں جہاں کفر ہی کفر تھا، یہاں چند سو یا 1-2 ہزار لوگ آئے مختلف اوقات کے اندر، اور آج 80 سے 90 کروڑ مسلمان یہاں موجود ہیں۔ اور یورپ کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ مسلمان نقل مکانی کر کے، ہجرت کر کے، کاروبار کے لیے، دیگر مقاصد کے لیے، حتیٰ کہ تبلیغی مقاصد کے لیے بھی منتقل ہو چکے ہیں، اور ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ہے۔ کسی بھی ملک میں جا کے پوچھیں کہ یہاں کتنے مسلمان رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 1 ملین، 2 ملین، یہاں 3 ملین۔ تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد 20-20، 25-25 لاکھ کی تعداد مختلف ممالک کے اندر موجود ہے۔ اور وہاں حالت یہ ہے کہ میرا، آپ کا یا یہاں سے کچھ لوگوں کا جانا ہوتا ہے جو مذہبی شناخت رکھتے ہیں، تو وہاں لوگ ہمیں بیٹھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ ہماری اولاد مسلمان رہ جائے۔ یعنی لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان یہاں سے گئے، تبلیغی غرض سے بھی گئے، اور وہاں جا کے حالت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کیجئے ہماری اپنی اولادیں اسلام پہ قائم رہ سکیں۔ اور یہ چند سو آئے تھے اور انہوں نے کفر کے اندر آ کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑا، اور آج اس کے نتیجے کے اندر 80 کروڑ مسلمان اس خطے کے اندر بس۔ تو وہ نگاہ کی تیغ بازی تھی، اور وہ اجالے اور وہ روشنیاں تھیں جو ان لوگوں نے پھیلائیں، اور آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ صالحین نہ آتے، اللہ کے یہ پاک باز اور نیک بندے نہ آتے، تو ہم ریز ہو رہے ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کتنے احسان فراموش ہیں جو سویر سے لے کر شام تک ان پاکان امت کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان خانقاہوں کو، ان مراکز نور کو شرک کے اڈے قرار دیتے ہیں۔ عالی مرتبت صاحبان، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں مرہون منت ہے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے آ کے ہمارے آباء و اجداد کو دین دیا، اور آج اگر دین کا اجالا اور دین کا نور اور آج باطن کے اندر روشنیاں اور زبان کے اوپر کلمہ جاری ہے، تو ان پاک باز بندوں کی محنت کے نتیجے کی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے مرکز نور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت کے لمحے ہیں۔ ویسے تو سال کے جس موسم میں بھی آئیں یہاں برکتیں اترتی نظر آتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ صاحب عرس کی خاص توجہات ایام عرس میں آنے والوں پر ہوتی ہیں، اور وہاں سے بٹنے والی رحمتیں خاص طور پہ ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ آج کی تاریخ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم اہل اللہ کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اللہ تو عطا کرنے والا ہے، جہاں پکارو، جہاں ہاتھ پھیلاؤ اس کی امین رحمتیں تمہاری جھولیاں بھر دیں گی، اور تم اللہ کے بندوں کی بارگاہوں میں کیا لینے جاتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہر جگہ موجود تو ہیں، لیکن ہمارے رب نے ہی ہمیں بتایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ میری رحمتوں کو اگر اپنے نیڑے محسوس کرنا ہے تو میرے پاک بندوں کے پاس چلے جاؤ۔ جب تم وہاں چلے جاؤ گے اپنی آنکھوں سے رحمتوں کو اترتا ہوا محسوس۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ حضرت حنا سلام اللہ علیہا، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت عمران، یہ عالی مرتبت خاندان کے چشم و چراغ تھے، لیکن اولاد کی نعمت نصیب نہیں تھی، لیکن صبر شکر کر کے وقت گزار رہے تھے کہ اللہ کو جو منظور ہے ہم اس کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ حضرت حنا ایک دن صحن کے اندر ایک درخت کی چھاؤں میں چارپائی بچھائے دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے لیٹی، تو انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ جو درخت ہے اس درخت کے اوپر ایک چڑیا نے بچے نکال رکھے ہیں، اور وہ اڑ کے کہیں جاتی ہے اور ان کے لیے خوراک لے کے آتی ہے، اور جب وہ قریب آتی ہے تو وہ بچے چونچ کھولتے ہیں تو ماں ان کے منہ کے اندر دانے ڈال دیتی ہے۔ تو چڑیا کا اپنے بچوں کے ساتھ یوں بے تابانہ محبت کا انداز دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا، اور بارگاہ ہستی میں دعا گو ہوئی کہ مالک اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے تو میں تیرے گھر کے لیے بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں۔ اللہ اکبر! اللہ نے ان کے دل سے نکلی ہوئی فریاد کو سن لیا، اور حضرت حنا امید سے ہو گئی۔
لیکن جب ولادت کے لمحے آئے تو پیدا ہونے والا بیٹا نہیں تھا، پیدا ہونے والی بیٹی تھی۔ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کے اطراف میں 400 حجرے تھے جن کے اندر اس طرح کے بچے رہتے تھے۔ کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی تو وہ دعا کرتا، تو وہ پہلا بچہ وہاں اللہ کے گھر کی مجاورت کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، وہاں عبادت کے لیے وقف کر دیتا، وہاں صفائی ستھرائی کے لیے وقف کر دیتا۔ تو یہ مرد ہی رہتے تھے، کبھی کوئی عورت ان حجروں میں آ کے آباد نہیں ہوئی۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت مریم کی ولادت ہوئی، تو حضرت حنا بہت پریشان ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے جس طرح کی تجھے بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی دیں، اور اس کا نام مریم رکھا۔ جب حضرت مریم اس عمر کو پہنچی کہ منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، تو یہ پریشانی تھی کہ مردوں کے ہجوم کے اندر ایک عورت کیسے رہے گی۔ تو پھر یہ طے پایا کہ کوئی بوڑھے بزرگ کی کفالت میں ان کو دیا جائے تاکہ وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھے اور یہ اہتمام کے ساتھ وہاں عبادت میں مشغول رہے۔ اب عالی مرتبہ خاندان کی شہزادی تھی، ہر ایک کی آرزو تھی کہ یہ سعادت مجھ کو ملے۔ اب انہوں نے اقلام ڈالی، قرعہ ڈالا، اور قرعہ فال نکلا حضرت زکریا کے لیے۔ اللہ اکبر، جو رشتے میں خالو بھی لگتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کے نام قرعہ فال نکلا، اور ان کی عمر 120 سال تھی اور اولاد ان کے ہاں بھی نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس کو بیٹی بنا لیتا ہوں اور ان کا خیال کروں گا۔ ایک حجرہ متعین کر دیا گیا، کیونکہ یہ خاتون تھی اور سارے اطراف میں مرد تھے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو حضرت زکریا باہر سے تالا لگا دیتے اور جب آتے اور دروازہ کھول کے ان کی ضروریات وہاں پہنچ جاتے۔ حضرت مریم دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت میں گزارتی۔ حضرت زکریا ایک دن کہیں سفر پہ گئے، واپس پلٹتے پلٹتے وقت زیادہ ہو گیا اور افطار کے لمحے گزر گئے، اور یہ آپ کو خیال تھا کہ میں نے جا کے مریم کو پھل دینے ہیں، لیکن اس کو افطار پیش کرنی ہے، لیکن اب وقت گزر گیا۔ خیر جلدی سے آئے، تالا کھولا، وجد عندها رزق، تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ دروازہ مقفل ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، اور وہاں پھلوں کا موجود ہونا تعجب خیز ہے، اور پھر پھل بھی بے موسم۔ تو بہت حیرت ہوئی اور کہا قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ دروازہ تو مقفل ہے، کوئی در دریچہ نہیں ہے، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، تو یہ پھل کیسے آئے اور پھل بھی بے موسم؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا یہ میرے رب نے مجھے دیے ہیں اور وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لیا تھا اور 120 سال عمر ہو گئی تھی اور ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ اب شجر عمر پر اولاد آنے کا موسم بھی بیت گیا تھا، لیکن جب حجرہ مریم بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا، اور حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے وہیں دعا مانگی، کہاں؟ حجرہ مریم میں۔ اب اللہ کا گھر سامنے ہے اور حجرہ مریم میں دعا مانگی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی دیکھی جائیں وہاں دعا مانگی، اور جہاں اللہ والے ہوں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم کے حجرے میں جب بے موسم پھل اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو گو نبی تھے اور حضرت مریم ولیہ تھی، لیکن ہنالک دعا زکریا وہی دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اکبر، اے اللہ مجھے ستھری اولاد عطا کر۔ اب حضرت زکریا پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا عمل آنے والوں کے لیے حجت بنے گا، تو اللہ حضرت زکریا کو کہتا کہ زکریا یہاں دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ ذرا مسجد میں چلے جاؤ، اقصیٰ میں جا کے دعا مانگو۔ تم حجرہ مریم میں دعا مانگ رہے ہو، نبی ہو کے ولیہ کے حجرے میں دعا مانگ رہے ہو، لیکن قرآن اٹھائیے، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے آ کے ندا دی حضرت زکریا کو۔ کب؟ وہاں سے حجرے سے جا چکے تھے؟ نہیں، وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ ابھی وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کریں۔ معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی ہوں وہاں دعا مانگی جاتی ہے، جہاں عذاب اترتا ہو وہاں پناہ مانگی جاتی ہے۔ آپ حج کرتے ہیں اور جب بطن محصر کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں بھاگ کے گزرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابرا کے ہاتھیوں کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، ابابیلوں نے کنکر برسائے، اس لیے جب آپ مزدلفہ میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ قدم قدم پہ رک کے دعا مانگتے ہیں،
لہجہ لہجہ دعا مانگتے ہیں، یہاں ایک ایک گوشہ دعا کا ہے، لیکن بطن محسر جہاں عذاب نازل صدیوں قبل ہوا تھا وہاں سے بھاگ کے گزرتے ہیں، اور یہ حکم دیا گیا جہاں عذاب ہو، عذاب اترا ہو ماضی کے اندر، صدیوں پرانا دور گزر گیا ہو، لیکن جہاں عذاب اترا ہو وہاں سے بھاگ کے گزرا جاتا ہے، اور جہاں رحمت اتری ہو وہاں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ وہاں عطا کرنے کی عادت رکھتا ہے، تو اس لیے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے جاتے۔ تو حضرت زکریا نے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا، ان کو عطا کیا۔ اسی لیے ہم پاکانے امت کی چوکھٹوں پہ حاضر ہو کے دعا مانگتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی کرم نوازیاں اور اس کے انوار اس کے پاک بندوں کے پاس اترتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد امین مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک صاحب آئے، اور آپ نے فرمایا کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو بھی برکت نصیب ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، جو اللہ کا بندہ ہو اس کی نیکیاں اس کی صالحیت اس سے تو اس کو برکت نصیب ہوگی، لیکن جو پاس بیٹھے ہیں اس کو کیسے؟ عمل تو اپنا اپنا۔ تو آپ نے کچھ دلائل سے سمجھانا چاہا، لیکن وہ بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، بعض اوقات لوگ ضد میں بھی آ جاتے ہیں، تو حضرت نے اس عنوان کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد موسم گرما کا تھا، تو ایک شخص تھا وہ پنکھا لیے کھڑا تھا، کہا آؤ ذرا یہ پنکھے سے مجھے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا پہنچاؤ۔ تو وہ جب پنکھے سے ہوا دینے لگا تو حضرت سیدنا امین شاہ صاحب آلو مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے فرمانے لگے کہ آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی جی بالکل، ہوا کے تازہ چھو کے آ رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ یہ خادم میرا ہے اور یہ میری نیت سے مجھے ہی یہ ہوا پہنچانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، لیکن تو پاس بیٹھا محروم ہے۔ اس لیے اللہ جب اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے، جو قرب میں موجود ہوتے ہیں ان کی جھولیاں بھی بھر جاتی ہیں۔ اس لیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان پاکان امت کی قربت کے اندر وقت گزارنا ہمارے باطن کی بہتری کا سبب و ذریعہ ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، جب تم امور کے اندر متحیر ہو جائے تو پھر اہل قبور سے تم جب اللہ کی بارگاہ اللہ کے اس بندے کی بارگاہ میں جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے حضور جو ہے وہ اس کے وسیلے سے جب دعا مانگتے ہو تو پھر اللہ اپنی خاص کرم نوازیاں اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرماتا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، یہ عالی مرتبت مرکز نور اور یہ رحمتوں کا منبع و مصدر جس کے دامن سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں صرف اس شہر لاہور کو نور سے اور روشنیوں سے منور نہیں کرتی، بلکہ ایک عالم اس روحانیت سے آباد ہوا اور خطہ پنجاب کو خاص طور پہ اس کی برکتیں نصیب ہوئی۔ مجھے اور آپ کو اس عالی مرتبت مزار پر انوار کی برکتوں کے حصول کے لیے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے اور ان کے ساتھ اپنی نسبت قلبی کو مستحکم اور مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا، اور ان کے مزار نور پہ بھی حاضری کا اہتمام کرنا ہوگا، اور دوسری جانب ان کے دیے گئے پیغام کو بھی اپنی روحوں کے اندر جذب کرنا ہوگا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا صرف مزار ہی یہاں واقع نہیں ہے جو آپ کو ہدایت، روشنی اور نور بانٹتا ہے، بلکہ آپ کی کشف المحجوب حجابات کو اٹھانے والی اور دلوں میں روشنیاں اور نور بھرنے والی ہمارے لیے اجالوں کی نقیب بن کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اجالوں اور روشنیوں کا سبب و ذریعہ ہے۔ مجھے اور آپ کو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے ساتھ اپنی نسبت محبت کو پختہ سے پختہ تر کر کے ان کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ بالخصوص جو قرب و جوار میں رہتے ہیں ان کے لیے اس آستانہ نور سے استفادہ کرنا اور زیادہ آسان ہے۔ یہ وہ عالی مرتبت خاندان ہے اور عالی مرتبت خانقاہ ہے اور دربار در بار اور بار ہے جہاں عام لوگ نہیں بلکہ وقت کے اولیاء آ کے فیض اور برکتیں اور نور اور روشنیاں حاصل کرتے رہے ہیں۔ ان کا فیضان برابر بڑھتا رہا ہے، ناقصوں کو بھی فیض دیتے ہیں اور کاملوں کو بھی نور عطا کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق یہاں سے حصہ پاتا ہے، تو میں اور آپ یہاں سے اپنے ظرف کے مطابق حصہ پائیں، بلکہ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ آپ آغاز ہی اس بات علم سے کرتے ہیں۔ گویا آپ کا لنگر جو مختلف صورتوں کے اندر آپ کو یہاں سے میسر آتا ہے، ان میں سے بہترین لنگر جو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا آپ لے سکتے ہیں وہ ان کا علمی ورثہ ہے اور ان کی کتاب سے اور ان کے در نور سے حاصل ہونے والی روحانیت ہے، وہ ہم اپنے باطن کے اندر سمیٹ کر کے لے جائیں اور علم کے نور سے اپنے آپ کو مالا مال کریں تاکہ ہمارے باطن اجلے بھی ہوں، روشن بھی ہوں اور نور سے معمور بھی ہوں۔ کسی نے کہا تھا میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں میرا مزار نہ پوچھ۔ تو ان کے فیضان تو ہمیں گھروں میں بیٹھے بھی نصیب ہوں،
لیکن اگر ہم یہاں آ کر کے ان سے برکات کا حصول اور ان سے رحمتوں کا وصول اپنا شعار بنا لیں گے تو ہماری جھولیاں بھرتی رہیں گی۔ 1000 سال سے یہ نور بانٹ رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسی ہستیاں تھیں؟ جب اس دنیا کے اوپر آئے تو انہوں نے جدھر نظر اٹھائی ادھر نور بانٹا اور ایمان کا چراغاں کر دیا، لیکن 1000 سال گزرنے کے باوجود ان کی قبر کی مٹی سے اور ان کی قبر کی مٹی کے ذروں سے بھی خوشبو نکل رہی ہے اور اجالے اور خورشید پھوٹ رہے ہیں اور آنے والوں کو نور دے رہے ہیں۔ فقیر نام تنا دا باہو قبر جناتی جیوے ہو۔ یہ لوگ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ایک ابدی اور سرمدی زندگی کے جمال کا حصہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دم سے لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کو فیض و برکات عطا کرتا ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو ان پاکیزہ بارگاہوں سے وابستہ کریں۔ میں نے ابتداءً جو کہا کہ ہم اگر جو ہے وہ احسان فراموش نہیں ہیں تو ہم شکریہ ادا کریں، خراج عقیدت پیش کریں، سیلوٹ کریں، خراج محبت پیش کریں ان پاک باز ہستیوں کو کہ جنہوں نے ہمارے بڑوں کو، ہمارے فور فادرز کو آ کے اسلام دیا۔ اگر انہوں نے اپنے وطن چھوڑ کر کے یہاں آ کے ڈیرے نہ جمائے ہوتے تو آج ہم بھی کسی پتھر کے آگے سجدہ ریز ہوتے، کسی درخت کے آگے ہماری پیشانی جھکی ہوتی، آج در بدری کی ٹھوکریں ہمارا مقدر ہوتی۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم خراج پیش کرتے ہیں، ہم محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو کہ جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو آ کے دین کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اس دنیا کے اوپر جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ ایمان ہے، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت عطا کی جائے گی وہ دیدار الہی ہے۔ تو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت نہ کسی شہنشاہ سے ملی، نہ کسی کج پلا سے ملی، نہ کسی بادشاہ سے ملی، ہمیں دولت بیدار ایمان اور عشق رسول اور عشق رسالت مآب ملا تو اس پاک باز بندوں کی چوکھٹ سے ملا۔ اس لیے کبھی نہیں ہوگا کسی کی محنت سے، کسی کی مرصع تقریر سے، کسی کے برق پہ برق سے کر دینے سے، ان پاک لوگوں کی چوکھٹ سے لوگوں کا آنا جانا اور لوگوں کی رونق ختم نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں نے اہل لاہور، آپ نے تو وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جب یہاں بم پھٹے تھے اور ساری رات یہاں سے لاشیں اٹھائی جاتی رہی، اور جہاں بم پھٹے، جہاں لاشیں اٹھائی جائیں وہاں تو لوگ ڈر کے مارے رخ نہیں کرتے۔ یہ آپ کے قریب مون مارکیٹ کے اندر بم پھٹے تھے اور پھر اس کے بعد اس پر سیکورٹی کے حصار بنا دیے گئے اور باقاعدہ حکومت کی جانب سے میڈیا پر اعلانات کیے گئے کہ یہ باقی مارکیٹ کی نسبت زیادہ محفوظ ہے، لیکن کئی مہینوں تک گاہک وہاں کا رخ نہیں کرتا تھا۔ مارکیٹ اجڑ گئی، اداس ہو گئی، یہاں بم دھماکہ ہوا تھا، اب وہاں سے گزرتے بھی خوف آتا ہے، حالانکہ وہ واقعہ گزر گیا، حکومت کہتی ہے ہماری ضمانت ہے، اب یہ دوسری مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے، لیکن مون مارکیٹ میں کئی مہینوں تک لوگ جاتے نہیں تھے کہ یہاں لاشیں گری تھی یا انسانوں کے گوشت کے ٹکڑے دیواروں سے چپک گئے تھے، تو لہٰذا کوئی وہاں خوف زدہ ہوتا جاتا نہیں۔ یہ میں مون مارکیٹ کی کہانی سنائی، اور اسی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے احاطے میں جب لاشیں گری اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہی اور سحری کے وقت خون سے فرش دھویا گیا اور جب فجر کی نماز کا وقت آیا سارا لاہور، یہ کیا وجہ تھی؟ تو اقبال بے خود ہو کے کہتا ہے میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی۔ اللہ جل شانہ نے ان کو جو قبولیت عامہ عطا کر رکھی ہے، ان کو یہ قبولیت جو نصیب ہوئی ہے، ان کے سر پہ عزتوں کا جو تاج رکھا ہے، یہ کسی بادشاہ، کسی کج کلا کا نہیں ہے، بلکہ بادشاہ اور شہنشاہ یہاں آ کے جو ہے وہ اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو وہ عزت دی، اور وہ عزتیں اور وہ شانیں اور وہ عظمتیں اللہ جل شانہ نے ان کو دی، اور کبھی کوئی دور کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ان کی عظمتوں اور ان کی رفعتوں کے چراغ کبھی ٹمٹمانے بھی لگے ہوں، بجھنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اہل محبت عقیدتوں اور محبتوں اور الفتوں کا خراج پیش کرتے رہیں گے۔ ہم بھی الفتوں کا خراج پیش کرنے آئے ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی میت کے اندر ہم استغاثہ عرض کرتے ہیں، نہ انکار کریں اج ساکی، اج موسم بڑا سہانا، نہ انکار کریں اج ساکی، اج موسم بڑا سہانا، مستی دا اج نہیں برسا دے، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا، تیرے کول شراب پرانی، ساڈا روگ بھی بہت پرانا، ساکی ہس ہس ٹالنا سانو اساں پیتے ہیں باج دی جا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ بہار آئی ہے بھر دے بادائے بادائے گلگوں سے پیمانا، بہار آئی ہے بھر دے بادائے گلگوں سے پیمانا، رہے لاکھوں برس آباد ساکی تیرا میخانہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔